ضوابط بھی آ گئے ہیں۔ بظاہر تو یہ ایک انتظامی معاملہ لگتا ہے، لیکن یہ ہے کافی اہم۔ آج ہم اسی پر یعنی پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیشن اتھارٹی تقرری اور سروس کے شرائط ریگولیشنز 2025 پر بات کریں گے۔ یہ ضوابط بنے ہیں پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیشن ایکٹ 2024 کے تحت۔ بالکل، یہ ریگولیشنز دراصل پیرا کے پورے ایچ آر سسٹم کا آپ کہہ لیں ایک بلو پرنٹ ہے۔ ہاں۔ یعنی بھرتی کیسے ہوگی، شرائط کیا ہوں گی، ترقی، ریٹائرمنٹ، سب کچھ۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جو اہم نکات ہیں وہ سمجھ میں آ جائیں، خاص طور پر اگر کوئی اس اتھارٹی کی ساخت، اس کے کام کرنے کا طریقہ جاننا چاہتا ہے، یا پھر جو لوگ امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے تو یہ بہت ہی اہم ہے۔ صحیح۔ اور یہ بات بھی واضح رہے کہ ہمارا یہ سارا تجزیہ جو شائع شدہ ریگولیشنز ہیں صرف ان پر مبنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان ضوابط میں کیا کچھ ہے۔ ہم بات کریں گے بنیادی تعریفوں پر، پھر تقرری کا عمل، اہلیت کیا چاہیے، مختلف عہدوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، کمیٹیاں کون سی ہوں گی، تبادلے کیسے ہوں گے، یعنی ایک مکمل جائزہ لیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ ریگولیشنز ہیں کیا، کب سے نافذ ہوئے؟ جی، ان کا نام تو وہی ہے، پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی تقرری اور سروس کے شرائط ریگولیشنز 2025۔ یہ 30 مئی 2025 کو نوٹیفائی ہوئے اور اسی دن سے نافذ بھی ہو گئے۔ فوراً؟ جی فوراً، اور یہ بنے ہیں پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیشن ایکٹ 2024 کے تحت۔ یہ پیرا کے تمام ملازمین پر لاگو ہوں گے، سوائے ان کے جو ڈیپوٹیشن پر ہوں یا کانٹینجنٹ سٹاف، ان کے لیے الگ اصول ہیں۔ اچھا، ان میں یقیناً کچھ خاص اصطلاحات ہوں گی، کچھ بنیادی تعریفیں سمجھا دیں جو بار بار آئیں گی۔ ہاں بالکل، کچھ چیزیں سمجھنا ضروری ہیں، جیسے ایکٹ جہاں بھی آئے گا اس کا مطلب 2024 والا قانون ہوگا۔ پھر ہے تقرر کنندہ اتھارٹی یعنی اپوائنٹنگ اتھارٹی۔ یہ کون ہوگا؟ یہ وہ اتھارٹی ہے جسے شیڈیول 2 میں بتایا گیا ہے کہ کون کس عہدے پر بھرتی کر سکتا ہے۔ پھر ملازم یعنی امپلائی، وہ جو باقاعدہ بھرتی ہوا ہے، اس میں ڈیپوٹیشن والے یا روزانہ اجرت والے شامل نہیں۔ ایک اور قسم ہے معاہداتی ملازمین یعنی کانٹریکچول امپلائیز۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مارکیٹ سے ایک خاص معاہدے پر بھرتی کیے جائیں گے۔ ان کی شرائط ذرا مختلف ہو سکتی ہیں۔ اور ابتدائی بھرتی؟ انیشل ریکروٹمنٹ یعنی جب کوئی پہلی بار اتھارٹی میں آ رہا ہو، ترقی یا تبادلے سے نہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور چیز، سروس کے حوالہ جاتی شرائط یعنی ٹرمز آف ریفرنس یا ٹی او آرز، یہ کیا ہے؟ جی، یہ ٹی او آرز بہت اہم ہیں۔ یہ سمجھیں کہ ہر پوسٹ کی تفصیلی جاب ڈسکرپشن ہے۔ اس میں عہدے کا مقصد، ذمہ داریاں، کیا قابلیت چاہیے، تنخواہ، مراعات، سب کچھ لکھا ہے۔ اس کی تفصیل شیڈیول 3 میں ہے۔ صحیح۔ آخر میں تنظیمی ڈھانچہ یعنی آرگنائزیشنل سٹرکچر، یہ شیڈیول 1 میں دیا ہے کہ کون کس کے ماتحت کام کرے گا، ہیرارکی کیا ہوگی۔ اور ایک صنفی مساوات والی بات بھی تھی؟ جی، وہ بھی اہم ہے۔ ضوابط میں صاف لکھا ہے کہ جہاں بھی مذکر صیغہ ہی، ہز استعمال ہوا ہے وہ مؤنث پر بھی لاگو ہوگا تاکہ صنفی امتیاز نہ ہو۔ یہ اچھی بات ہے۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ اس اتھارٹی میں ملازمت کے لیے اہل کون ہے؟ بنیادی شرائط کیا ہیں؟ دیکھیں، بنیادی شرائط تو کافی واضح ہیں۔ سب سے پہلے تو امیدوار کا پنجاب کا ڈومیسائل ہونا ضروری ہے۔ صرف پنجاب کا؟ جی، فی الحال ان ضوابط کے مطابق پنجاب کا ڈومیسائل لازمی ہے۔ پھر ہر عہدے کے لیے جو تعلیم، تجربہ وغیرہ شیڈیول 2 اور 3 میں لکھا ہے وہ پورا کرنا ہوگا۔ تیسرا، میڈیکل بورڈ سے فٹ ہونا ضروری ہے، جسمانی اور ذہنی طور پر۔ اور چوتھا، کردار اور پس منظر کی تصدیق یعنی بیک گراؤنڈ چیک، وہ تسلی بخش ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ہے، جیسے کوئی حلف نامہ یا بانڈ وغیرہ آپ نے ذکر کیا تھا۔ جی ہاں، ایک تو بیان حلفی دینا ہوگا کہ امیدوار کی شادی کسی غیر ملکی شہری سے تو نہیں ہوئی، اور اگر مستقبل میں ہوئی تو اتھارٹی کو بتائے گا۔ اچھا، یہ کیوں؟ یہ شاید سیکیورٹی یا کچھ اور وجوہات کی بنا پر ہوگا۔ دوسری چیز جو زیادہ دلچسپ ہے وہ ہے سروس بانڈ کا اختیار۔ سروس بانڈ؟ جی، یہاں ایک قابل غور پہلو ہے۔ اتھارٹی یہ کر سکتی ہے کہ نئے بھرتی ہونے والوں سے ایک خاص مدت اور رقم کا سروس یا شیورٹی بانڈ لے لے۔ اس کا کیا فائدہ؟ مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی ملازم
خاص طور پر جس پر ادارے نے تربیت وغیرہ پر خرچ کیا ہو، وہ مقررہ مدت سے پہلے نوکری چھوڑ دے بغیر اجازت، تو اتھارٹی وہ رقم یا ہرجانہ وصول کر سکے۔ یعنی ادارے کی سرمایہ کاری محفوظ رہے، سمجھ میں آتا ہے، اگرچہ شاید کچھ لوگوں کو یہ پسند نہ آئے۔ اچھا، یہ تقرریاں کن قوانین کے تحت ہوں گی؟ صرف یہی ریگولیشنز؟ نہیں، صرف یہ نہیں۔ یہ تقرریاں بنیادی ایکٹ 2024، اس کے تحت بنے رولز 2024، پھر یہ والے سروس ریگولیشنز، اس کے علاوہ پی آر اے کے اپنے پرفارمنس اپریزل ریگولیشنز، ای این ڈی یعنی انضباطی کارروائی کے ریگولیشنز، آپریشنز کوڈ، ایچ آر مینول، ٹریننگ مینول، غرض ایک پورا قانونی فریم ورک ہے۔ کافی جامع نظام لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب مان لیں کہ کوئی اہل ہے اور منتخب ہو گیا، تو اس کی سروس شروع کیسے ہوگی؟ یعنی ابتدائی بھرتی، پروبیشن، تربیت کا کیا طریقہ ہے؟ جو ابتدائی بھرتی ہے وہ تو متعلقہ اپوائنٹنگ اتھارٹی ہی کرے گی، لیکن وہ یہ فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ یا تو متعلقہ ہائرنگ کمیٹی کی سفارش پر کرے گی، یا اگر معاملہ پی پی ایس سی کو بھیجا گیا تھا تو پی پی ایس سی کی سفارش پر۔ یعنی ایک پورا پروسیس ہے۔ جی، شفافیت کے لیے۔ اور پھر پروبیشن کتنا عرصہ؟ جو بھی ابتدائی بھرتی سے آئے گا وہ پہلے 1 سال کے پروبیشن پر ہوگا، یہ عام طور پر ہوتا ہے۔ 1 سال بس؟ نہیں، یہاں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ اگر اپوائنٹنگ اتھارٹی سمجھے کہ کارکردگی ٹھیک نہیں یا مزید دیکھنے کی ضرورت ہے تو وہ اس 1 سال میں مزید 1 سال کی توسیع کر سکتی ہے۔ یعنی زیادہ سے زیادہ 2 سال؟ جی، 2 سال سے زیادہ نہیں۔ اور پھر سروس میں مستقل کیسے ہوں گے؟ کنفرمیشن کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کنفرمیشن کے لیے 3 شرائط ہیں۔ ایک، جو بھی لازمی ٹریننگ اتھارٹی نے رکھی ہے وہ کامیابی سے مکمل کرنی ہے۔ دوسرا، پروبیشن کا پیریڈ چاہے وہ 1 سال ہو یا 2، کامیابی سے گزارنا ہے۔ اور تیسرا، اگر کوئی محکمانہ امتحان ہے تو وہ پاس کرنا ہے۔ اور اگر پروبیشن میں کارکردگی ٹھیک نہ ہو تو پروبیشن کے دوران چاہے وہ پہلا سال ہو یا توسیع والا، ملازم کو ایک نوٹس دے کر اور سنوائی کا موقع دے کر سروس سے نکالا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی شمولیت کی۔ اب بات کرتے ہیں سروس کے دوران ہونے والی تبدیلیوں کی۔ تبادلہ اور تعیناتی کا کیا اصول ہے؟ کیا کہیں بھی بھیج سکتے ہیں؟ جی بالکل، ضوابط میں صاف لکھا ہے کہ ملازمین کا تبادلہ پنجاب میں کہیں بھی کیا جا سکتا ہے۔ کہیں بھی؟ جی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ملازمین کو تیار رہنا ہوگا کہ انہیں صوبے میں کسی بھی جگہ خدمت انجام دینی پڑ سکتی ہے۔ بلکہ اتھارٹی چاہے تو انہیں دوسرے سرکاری محکموں میں بھی ڈیپوٹیشن پر بھیج سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کی تنخواہ اور مراد کم نہ ہوں۔ اس کی اتھارٹی کون ہوگا؟ تبادلے کون کرے گا؟ اس کی تفصیل شیڈیول وی میں دی گئی ہے کہ کس گریڈ کے ملازم کا تبادلہ کرنے کا اختیار کس اتھارٹی کے پاس ہے۔ اور ترقی، پروموشن کا کیا طریقہ ہوگا؟ پروموشن خود بخود نہیں ہوگی، اس کے لیے پروموشن کمیٹیاں ہوں گی جنہیں ڈائریکٹر جنرل یعنی ڈی جی بنائیں گے۔ یہ کمیٹیاں سفارشات دیں گی اور ترقی کا فیصلہ ان سفارشات، ملازم کی کارکردگی، ٹریننگ اور دیگر قواعد کی بنیاد پر ہوگا۔ یعنی میرٹ اور کارکردگی پر؟ جی، بنیادی طور پر میرٹ اور کارکردگی پر۔ ایک اور اہم معاملہ سینیورٹی کا ہوتا ہے، اکثر اس پر تنازعات ہوتے ہیں، یہاں کیا طریقہ رکھا گیا ہے؟ ہاں، سینیورٹی کا معاملہ واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک ہی گریڈ میں ملازمین کی آپس میں سینیورٹی کیسے طے ہوگی، اس کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا دیکھیں گے کہ اس گریڈ میں باقاعدہ تقرری کس تاریخ کو ہوئی۔ جو پہلے آیا وہ سینئر۔ ٹھیک، اگر تاریخ ایک ہی ہو تو پھر دوسرا مرحلہ دیکھیں گے کہ پی پی ایس سی یا ہائرنگ کمیٹی نے جو میرٹ لسٹ بنائی تھی اس میں کون اوپر تھا۔ جس کا میرٹ زیادہ وہ سینئر۔ اور اگر اتفاق سے تاریخ بھی ایک ہو اور میرٹ بھی؟ تو پھر تیسرا اور آخری معیار ہے عمر۔ جس کی عمر زیادہ ہوگی وہ سینئر سمجھا جائے گا۔ اچھا، یہ تو بڑا واضح طریقہ ہے۔ جی، اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو ایک بات اور ہے۔ یہ تو ہوئی ابتدائی سینیورٹی۔ جو حتمی سینیورٹی لسٹیں بنیں گی، جنہیں ڈی جی جاری کریں گے، ان میں نہ صرف یہ ابتدائی میرٹ دیکھا جائے گا بلکہ جو لازمی ٹریننگ ہے اس میں حاصل کردہ نمبر یا گریڈ کو بھی شامل کر کے ایک مجموعی میرٹ بنایا جائے گا۔ یعنی ٹریننگ کی کارکردگی بھی سینیورٹی میں شمار ہوگی؟ جی، ایسا لگتا ہے۔ یہ ایک دلچسپ پہلو ہے۔ امتحانی نقطہ نظر سے سینیورٹی کا یہ پورا طریقہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب آتے ہیں سروس سے علیحدگی کی طرف۔ اگر کوئی استعفیٰ دینا چاہے تو؟
طریقہ سادہ ہے، ملازم اپنی اپوائنٹنگ اتھارٹی کو تحریری استعفیٰ دے گا۔ ساتھ میں یا تو 1 مہینے کا نوٹس دے گا یا پھر 1 مہینے کی تنخواہ جمع کرائے گا۔ اور استعفیٰ قبول کب ہوگا؟ جب اپوائنٹنگ اتھارٹی منظور کر لے گی، منظوری کی تاریخ سے وہ نافذ ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ ملازم کے ذمے کوئی واجبات نہ ہوں، یعنی اس نے سب کلیئر کر دیا ہو۔ کیا نوٹس معاف ہو سکتا ہے؟ خاص حالات میں اتھارٹی چاہے تو نوٹس کی مدت یا اس کے بدلے تنخواہ معاف کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ریٹائرمنٹ کے کیا اصول ہیں؟ ریٹائرمنٹ تو پنجاب حکومت کے جو بھی رائج الوقت قوانین ہیں انہی کے مطابق ہوگی، عام طور پر 60 سال کی عمر میں۔ لیکن کیا طبی بنیادوں پر بھی ریٹائرمنٹ ہو سکتی ہے؟ جی، اس کی شک موجود ہے۔ اگر کوئی ملازم میڈیکل بورڈ کی رائے میں جسمانی یا ذہنی طور پر اپنی ڈیوٹی کرنے کے قابل نہ رہے تو اسے سروس سے فارغ یا ریٹائر کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے اداروں میں ڈیپوٹیشن پر لوگ آتے ہیں، یہاں اس کا کیا انتظام ہے؟ جو لوگ دوسرے محکموں سے ڈپوٹیشن پر پیرا میں آئیں گے ان پر پنجاب حکومت کی ڈپوٹیشن پالیسی 1998 ہی لاگو ہوگی۔ یعنی کوئی خاص بات نہیں؟ نہیں، ایک خاص بات ہے۔ یہاں ایک اضافی قدم ہے، ان کو پیرا میں لینے سے پہلے باقاعدہ سکرین کیا جائے گا۔ اس کے لیے ڈپوٹیشنسٹ سکریننگ پینلز ہوں گے۔ سکریننگ پینلز کیوں؟ مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ جو بندہ آ رہا ہے وہ اس عہدے کے لیے موزوں بھی ہے یا نہیں، جو شرائط پیرا نے رکھی ہیں وہ پوری کرتا ہے یا نہیں۔ تو گویا باہر سے آنے والوں کی بھی چھان بین ہوگی۔ یہ تو معیار برقرار رکھنے کے لیے اچھا قدم لگتا ہے۔ یہ ایک اہم سوال اٹھاتا ہے کہ یہ عمل کتنا مؤثر ہوگا۔ کیا پیرا واقعی اس طرح دوسرے محکموں سے صحیح لوگ چن پائے گی، خاص طور پر جب کام کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے؟ جی، یہ چیلنج تو رہے گا، لیکن یہ پینلز اس لیے بنائے گئے ہیں، اتھارٹی کو یہ اختیار بھی دیا گیا ہے کہ وہ کسی خاص کیس میں ڈپوٹیشن پالیسی کی کسی شرط سے رعایت دے دے، لیکن یہ عام نہیں ہوگا۔ چلیں اب ان کمیٹیوں اور پینلز کی بات کرتے ہیں جو یہ بھرتیاں اور سکریننگ کریں گی۔ کون کون سی کمیٹیاں ہیں؟ بھرتی کے لیے بنیادی طور پر مختلف سطحوں پر کمیٹیاں بنائی گئی ہیں، ان سب کو ڈی جی نوٹیفائی کریں گے۔ موٹے طور پہ سمجھیں تو ایک کمیٹی ہے BS 11 اور اس سے اوپر کے ملازمین کے لیے، اس کے چیئرمین خود ڈی جی ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری کمیٹی ہے BS 10 اور اس سے نیچے کے ملازمین کے لیے، یہ ضلعی سطح پر ہوگی، جو ڈسٹرکٹ انفورسمنٹ بورڈ ہے وہی کمیٹی کا کام کرے گا۔ اور تیسری اور چوتھی کمیٹیاں عارضی یعنی کنٹنجنٹ سٹاف کے لیے ہیں، ایک ہیڈ کوارٹر میں بھرتی کے لیے جس کے چیئرمین ڈائریکٹر ایڈمن ہوں گے، اور ایک فیلڈ میں انفورسمنٹ سٹیشنز پر بھرتی کے لیے جس کا چیئرمین متعلقہ SDEO ہوگا۔ ان کمیٹیوں کا کام کیا صرف انٹرویو لینا ہے؟ نہیں، ان کے ذمہ کافی کام ہے، صرف انٹرویو نہیں بلکہ شروع سے آخر تک پورا بھرتی کا عمل، جیسے عملے کی ضرورت کا اندازہ لگانا، جاب ڈسکرپشن فائنل کرنا، اشتہار منظور کرنا، درخواستیں دیکھنا، ان کی جانچ پڑتال، شارٹ لسٹنگ کرنا، پھر ٹیسٹ اور انٹرویو کا شفاف انعقاد یقینی بنانا، اور آخر میں اپوائنٹنگ اتھارٹی کو سفارشات بھیجنا۔ یہاں ایک جدید پہلو یہ ہے کہ ان کے فرائض میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ IT اور AI یعنی مصنوعی ذہانت کے ذریعے بھرتی کے عمل کو بہتر بنانے کے طریقے بھی وضع کریں۔ واہ، یہ تو آگے کی سوچ ہے۔ اچھا، اور جو ڈیپوٹیشن والے آئیں گے ان کی اسکریننگ کون کرے گا؟ وہی کمیٹیاں جو بھرتی کے لیے ہیں، یعنی BS 11 اور اوپر والوں کی اسکریننگ کمیٹی 1 جس کا سربراہ DG ہیں کرے گی، اور BS 10 اور نیچے والوں کی اسکریننگ کمیٹی 2 یعنی ڈسٹرکٹ بورڈ کرے گی۔ یہی کمیٹیاں ڈیپوٹیشن اسکریننگ پینلز بھی کہلائیں گی۔ کیا بھرتی صرف انہی کمیٹیوں کے ذریعے ہی ہوگی یا کوئی اور طریقہ بھی ہے، PPSC وغیرہ؟ لچک رکھی گئی ہے۔ DG چاہیں تو کنسلٹنٹس یا ماہرین کی خدمات بھی لے سکتے ہیں پروکیورمنٹ رولز کے تحت۔ اور PPSC؟ جی، اتھارٹی اگر وزیر اعلیٰ پنجاب منظور کریں تو کسی بھی عہدے کی بھرتی کا کام پنجاب پبلک سروس کمیشن کو بھی دے سکتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حکومت کی جو عام ریکروٹمنٹ پالیسی 2022 ہے اس کی کسی شرط سے رعایت مانگ لی جائے تاکہ پیارا اپنی خاص ضرورت کے مطابق بندے بھرتی کر سکے۔ ٹھیک ہے، تو اب ذرا کچھ اہم عہدوں پر نظر ڈالتے ہیں جن کے TORs یعنی شرائط ملازمت ان ضوابط میں دیے گئے ہیں۔ سب سے اوپر ڈائریکٹر جنرل DG BS 20 کا عہدہ ہے۔ ان کا کیا کردار ہے؟ DG جو ہے وہ ادارے کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی طرح ہیں، انتظامی اور آپریشنل سربراہ۔ ان کا بنیادی کام ہے اتھارٹی کو، جو کہ ایک فیصلہ ساز ادارہ ہے، اس کے فرائض انجام دینے میں مدد کرنا۔ وہ ہیڈ کوارٹر اور تمام فیلڈ دفاتر یعنی انفورسمنٹ سٹیشنز سب کی نگرانی کرتے ہیں، اور وہ براہ راست اتھارٹی کو جواب دہ ہیں۔
اختیارات کے لحاظ سے یہ کتنی اہم پوزیشن ہے؟ یہ سمجھنا کلیدی ہے کہ ان کے اختیارات وہی ہیں جو ایک صوبائی محکمے کے سیکریٹری کے ہوتے ہیں، یعنی پالیسی پر عمل درآمد، رولز ریگولیشنز بنوانے میں مدد، بھرتی، مالی معاملات، لاجسٹکس، سب کچھ ان کی ذمہ داری ہے۔ قابلیت کیا چاہیے؟ ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اچھے لیڈر ہوں، حکمت عملی بنا سکیں، آئی ٹی کی سمجھ ہو اور قوانین کو اچھی طرح جانتے ہوں۔ تنہا بھی BS-20 کے برابر پلس PRA کا اسپیشل الاؤنس، گاڑی اور دیگر مراعات ہیں۔ امتحانی نقطہ نظر سے DG کے اختیارات اور ذمہ داریاں بہت اہم ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈی جی کے بعد ایک اور اہم عہدہ ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن اینڈ HR کا ہے، BS-19۔ ان کا کیا کام ہے؟ یہ صاحب یا صاحبہ ادارے کی انتظامی مشینری کے انچارج ہیں۔ سارا ایڈمن، HR، پروکیورمنٹ یعنی خریداری اور لاجسٹکس یعنی ساز و سامان، یہ سب ان کے ذمے ہیں۔ یہ DG کو رپورٹ کرتے ہیں۔ یعنی ادارے کو چلانے والے اہم فرد۔ بالکل، ملازمین کی کارکردگی کا جائزہ، تنخواہیں، مراعات، بھرتی کمیٹیوں میں مدد کرنا، HR کا ریکارڈ رکھنا، خریداری کے منصوبے بنانا اور ان پر عمل کرنا، سامان کا حساب کتاب رکھنا، یہ سب ان کے کام ہیں۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ انہیں انتظامی امور اور متعلقہ قوانین جیسے PPRA رولز، ریکروٹمنٹ پالیسی وغیرہ کی اچھی سمجھ ہو۔ یہ تو ہوئے ہیڈ کوارٹر کے لوگ۔ اب فیلڈ میں آتے ہیں، سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر یعنی SDO۔ یہ تحصیل کی سطح پر ہوں گے۔ ان کا کیا کردار ہے؟ اور یہ BS-16 یا 17 کیوں؟ SDO دراصل تحصیل میں پپرا کا عملی سربراہ ہے۔ وہ اپنے علاقے کے انفورسمنٹ اسٹیشن کا انچارج ہوتا ہے اور سارے فیلڈ آپریشنز کو دیکھتا ہے۔ گریڈ کا فرق اس لیے ہے کہ جو تحصیلیں ڈویژنل یا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں ہیں، وہاں ذرا سینئر آفیسر یعنی BS-17 کا تعینات ہوگا، باقی تحصیلوں میں BS-16 کا۔ یہ رپورٹ کرے گا ڈسٹرکٹ انفورسمنٹ بورڈ کو اور ہیئرنگ آفیسر کو۔ فیلڈ میں اختیارات کیا ہیں ان کے پاس؟ یہ پوزیشن کافی اہم لگ رہی ہے۔ بہت اہم۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ SDEO صرف دفتر میں بیٹھنے والا افسر نہیں بلکہ فیلڈ کمانڈر ہے۔ وہ اپنی انفورسمنٹ اسکواڈ کا کمانڈنگ آفیسر ہے۔ وہ اپنے اسٹیشن کا DDO بھی ہے، یعنی مالی اختیارات بھی ہیں۔ ریکارڈ کیپنگ بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ اور عملی اختیارات؟ اس کے پاس نوٹس جاری کرنے، انکوائری کرنے، ضرورت پڑنے پر FIR درج کروانے کا اختیار، کسی کو گرفتار کرنے اور جرمانے وصول کرنے جیسے اہم اختیارات ہیں۔ اسی لیے اس عہدے کے لیے صرف تعلیم نہیں بلکہ لیڈرشپ، IT کی سمجھ، قانونوں کا علم اور جسمانی فٹنس بھی لازمی ہے۔ امتحانی نقطہ نظر سے SDEO کے اختیارات اور فرائض بہت اہم ہیں۔ اور فیلڈ ٹیم میں سب سے نچلی سطح پر سارجنٹ ہیں، BS-7۔ ان کا کیا کام ہے؟ سارجنٹ جو ہیں وہ انفورسمنٹ ٹیم کا آپ کہہ لیں بنیادی رکن ہے۔ ان کا کام ہے SDEO اور جو دوسرے آفیسران ہیں جیسے انفورسمنٹ آفیسر EO اور انویسٹیگیشن آفیسر IO، ان کو ان کے کام میں مدد دینا، آپریشنل تیاریاں کرنا، لاجسٹکس میں مدد دینا اور صرف اپنی موجودگی سے علاقے میں جرائم کی روک تھام میں کردار ادا کرنا۔ کیا انہیں طاقت استعمال کرنے کا اختیار ہے؟ اور ان کے لیے جسمانی معیار کیوں ہیں؟ جی، ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو وہ ہتھیار یا دوسرے گیجٹ استعمال کریں، افسران کو کہیں داخل ہونے، تلاشی لینے یا کوئی چیز قبضے میں لینے میں مدد دیں، جو سامان قبضے میں لیا جائے اس کی حفاظت کریں، اور وہ بڑی سسٹم میں کام کریں گے یعنی جوڑی میں۔ اور جسمانی معیار؟ یہاں جسمانی معیار اہم ہے کیونکہ یہ فیلڈ کا کام ہے، بھاگ دوڑ کرنی پڑ سکتی ہے، اس لیے ان کی بھرتی کے لیے خاص جسمانی معیار رکھے گئے ہیں۔ قد، دوڑ، سینے کی پیمائش، نظر کی حد، بالکل جیسے پولیس یا دوسری فورسز میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈرائیونگ آنی چاہیے، ٹیم میں کام کرنا آتا ہو اور بنیادی IT بھی جانتے ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئے کچھ اہم عہدے۔ اب یہ بتائیں کہ اگر کوئی ایسا معاملہ آ جائے جس کا ذکر ان نئے ریگولیشنز میں نہ ہو تو کیا ہوگا؟ کیا کوئی اور قوانین بھی ہیں جو لاگو ہوں گے؟ جی، اس کا بھی انتظام ہے۔ شیڈیول 4 میں ان قوانین اور قواعد کی ایک فہرست دی گئی ہے جنہیں پیٹا نے اختیار کر لیا یعنی اڈاپٹ کر لیا ہے۔ اگر کوئی بات ان سروس ریگولیشنز میں نہیں ملتی تو پھر ان اختیار کردہ قوانین کے مطابق عمل ہوگا۔ ان میں کون سے قوانین شامل ہیں؟ زیادہ تر وہی ہیں جو پنجاب حکومت کے دیگر ملازمین پر لاگو ہوتے ہیں، جیسے پیڈا ایکٹ 2006 ہے انضباطی کارروائی کے لیے،
ڈیپوٹیشن پالیسی 1998 ہے، پنجاب سول سرونٹس کنڈکٹ رولز 1966 ہے، پینشن رولز، چھٹیوں کے قواعد یعنی لیو رولز 1981، جی پی فنڈ کے رولز اور حکومت کی ریکروٹمنٹ پالیسی 2022 بھی، کچھ شرائط کے ساتھ۔ اس سے ایک تسلسل رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، آخر میں کچھ عمومی یا مسلینیس قسم کی باتیں بھی ہوں گی؟ جی ہاں، چند ایک ہیں۔ مثلاً یہ کہ تمام ملازمین اتھارٹی کی جو بھی پینشن سکیم ہوگی، اگر وہ کوئی بناتی ہے، اور جو میڈیکل پالیسی ہوگی اس میں شامل ہونے کے پابند ہوں گے۔ ایک اور بات یہ کہ ڈی جی کو اختیار ہے کہ وہ آپریشنل ضرورت کے تحت رپورٹنگ چینلز میں تبدیلی کر سکتے ہیں یا کسی کو کوئی خاص ٹاسک دے سکتے ہیں۔ اور وہ ریپیل اور سیونگز والی بات؟ جی، وہ ایک تکنیکی نکتہ ہے۔ ریپیل کا مطلب ہے کہ ان نئے 2025 کے ریگولیشنز نے 2024 والے جو ریگولیشنز تھے ان کو منسوخ کر دیا ہے، وہ اب لاگو نہیں رہے۔ اور سیونگز؟ سیونگز کا مطلب ہے کہ جو کچھ پچھلے یعنی 2024 والے ریگولیشنز کے تحت ہو چکا ہے، مثلاً کوئی تقرری، کوئی فیصلہ، وہ کالا دم نہیں ہوگا، وہ محفوظ رہے گا۔ وہ تب تک درست مانا جائے گا جب تک ان نئے ضوابط کے تحت اسے بدلا نہ جائے۔ اس سے قانونی خلا پیدا نہیں ہوتا۔ تو آج ہم نے پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کے جو نئے سروس ریگولیشنز 2025 ہیں ان کا ایک تفصیلی جائزہ لیا۔ بنیادی طور پر یہ ضوابط PIRA کو ایک منظم ادارہ بنانے کی کوشش ہے۔ ہر سطح پر ذمہ داریاں، اختیارات، طریقے سب واضح کیے گئے ہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب میں انفورسمنٹ اور ریگولیشن کے لیے ایک نیا اور امید ہے کہ زیادہ مؤثر ڈھانچہ بنایا جا رہا ہے۔ بالکل، یہ معلومات نہ صرف اس ادارے کو سمجھنے کے لیے اہم ہیں بلکہ یہ پنجاب میں انتظامی اصلاحات کی بھی ایک مثال ہیں۔ اور جیسا ہم نے بات کی، امتحانی نقطہ نظر سے دیکھیں تو کلیدی عہدے جیسے ڈی جی اور خاص طور پر SDO، ان کے اختیارات، بھرتی کا طریقہ کار اور سینیورٹی کے اصول، یہ سب بہت اہم ہیں۔ یہ سارا تفصیلی ڈھانچہ، ہر کردار، ہر قاعدہ کاغذ پر تو بہت مضبوط اور جامع نظر آتا ہے، لیکن یہاں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو اعلیٰ معیارات رکھے گئے ہیں، خاص طور پر فیلڈ لیول پر SDO اور سارجنٹ کے لیے جو سخت شرائط ہیں، جو اختیارات دیے گئے ہیں، کیا یہ پورے پنجاب میں ہر جگہ یکساں طور پر نافذ ہو پائیں گے؟ اصل چیلنج تو ان قواعد پر مستقل عمل درآمد اور پابندی کو یقینی بنانا ہوگا۔ کیا وسائل کی کمی، تربیت کا فقدان، نگرانی کے نظام میں کمزوری یا پھر مقامی سطح پر دباؤ، یہ چیزیں اس راہ میں رکاوٹ تو نہیں بنیں گی؟ اس کا جواب تو اب وقت ہی دے گا۔ یقیناً، اصل امتحان تو عمل درآمد کا ہی ہے۔ اس گہرائی میں تجزیے کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔